کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہمارا قومی مشن حکومت پر قبضہ کرنا ہرگز نہیں، ہمارا اجتماعی مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا بھی نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مقصد دنیا کی قوموں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنا معاذ اللہ ہرگز نہیں ہے، ہمارا قومی مقصد دنیا کے محنت کش لوگوں کی کمائی کو لوٹنا ہرگز نہیں ہے۔ ہوگا کسی قوم کا یہ مقصد، ہمارا قومی مقصد دنیا کی قوموں کی عبادت گاہوں کو گرانا اور جلانا نہیں ہے، بڑے سے بڑے مقابلے کے وقت میں کسی مندر کو منہدم کرنا، کسی چرچ کو گرانا اسلام میں حرام ہے، کسی بچے کو مارنا، کسی عورت کو مارنا، کسی بوڑھے کو چھیڑنا اور اذیت پہنچانا سخت سے سخت جنگ کے موقع پر بھی اسلام میں زنا اور شراب کی طرح حرام ہے۔ ہمارا قومی مقصد دنیا کے مالیاتی وسائل پر قبضہ کرنا نہیں ہے، ہمارا قومی مقصد قرآن بتا رہا ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نے صاف کہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سارے پیغمبروں کو جو بھیجا اور جو ہم نے ان کو کتابیں دیں اور ہم نے ان کو انصاف کی ترازو دی، اس سب رسولوں کے بھیجنے کے پیچھے ہمارا ایک مقصد تھا، وہ ہے لیقوم الناس بالقسط، ساری دنیا کے انسانوں کو انصاف ملے اور ساری دنیا کے انسان انصاف کے نظام قائم کریں۔ صرف مسلمانوں کو انصاف ملے یہ ہمارا قومی مقصد بالکل نہیں۔ غور سے سنیے میری باتوں کو، صرف مسلمانوں کو عزت ملے ہرگز اسلام کا مقصد یہ نہیں۔ اس سے بڑا الزام رحمت للعالمین کی شخصیت پر اور ان کے پیغام پر کوئی ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا والوں پر مسلط کرنے آئے تھے، بالکل نہیں۔ ہمارا قومی مقصد، ہمارا آپ سب کا، ہر انجینئر کا، ہر ڈاکٹر کا، ہر سائنسداں کا، ہر ٹیچر کا، ہر انسان کا جو پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو حلف بخدا اس کا یہ اجتماعی مقصد ہے اور اس کو اس کا شعور ہونا چاہیے اور اس کو اس کی تربیت لینی چاہیے کہ میں اپنے اجتماعی مقصد کو کیسے سمجھوں، کیسے اس کا حق ادا کروں، کیسے اس مشن کے تقاضوں کو پورا کروں۔ ہمارا قومی مقصد، میں ایک بار پھر دہراتا ہوں سلسلہ کلام کو مربوط کرنے کے لیے، آج کی دنیا کی قوموں کے جو مقاصد ہیں ان کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہودی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، کوئی ہندو راشٹر قائم کرنا چاہتا ہے، ہم مسلم راشٹر قائم کرنا نہیں چاہتے، بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ ایک قوم کا غلبہ ہم نہیں چاہتے، ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ظلم کے بجائے انصاف کا نظام قائم ہو، انصاف کے ازلی اصولوں کو تم سیکھ لو اور تم ہی انصاف قائم کرو۔ ہم فقیر لوگ اپنی چٹائیوں پر بیٹھے رہیں گے اور تمہیں انصاف کے اصول سکھاتے رہیں گے، تم حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر سارے سماج کے ساتھ انصاف کرو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمیں لالچ نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا
آخرت ان لوگوں کو ملے گی، جنت ان کو ملے گی جو دنیا میں سربلندی نہیں چاہتے، یعنی اپنی سربلندی، انصاف کی سربلندی چاہتے ہیں، امن قائم کرنا چاہتے ہیں، کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی غریب غربت کی وجہ سے اپنی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہے، کوئی انسان تو انسان، کوئی جانور عدم تحفظ کا شکار نہ رہے۔ یہ اسلام کا مقصد ہے۔ مگر میں کیا کروں؟ سرکار دو عالم نے جو فرمایا تھا وہ اپنی آنکھوں سے ہر آنکھوں والا دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا۔ جب اسلام شروع ہوا تھا تو لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے تھے، لوگ یہی سمجھتے تھے محمد اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، محمد مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے، محمد قریش کی اچھی اچھی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تبھی لوگ آفر کرتے تھے کہ محمد تم کیوں اتنی لمبا راستہ اختیار کر رہے ہو، ہم تمہیں شارٹ کٹ دیتے ہیں، بہترین لڑکیاں چن لو تم ہمارے اندر سے، ہم تمہیں سونے چاندی میں تول دیں گے، ہم تمہیں اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول غم کے ساتھ ان کی باتیں سنتے تھے کہ ابھی تم میرے مقصد کو سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ برا نہیں مانتے تھے، آپ اریٹیٹ نہیں ہوتے تھے، آپ ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے، آپ جانتے تھے کہ ابھی شروعات ہے، یہ سمجھ نہیں رہے، مجھے بھی دنیا کے عام لیڈروں کی طرح سمجھ رہے ہیں،